آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال کی نظم محراب گل افغان کے افکار جو ضرب کلیم میں ہے۔ اس نظم میں وہ خوشحال خان خٹک سے متاثر نظر آتے ہیں۔ کچھ شعر ان کی ڈائریکٹ ٹرانسلیشنز ہیں اور زیادہ تر کام اس میں سجید گل سے جن سے وہ خوشحال خان خٹک کے شعر سنتے تھے یا ان کی باتیں سنتے تھے، یہ باتیں ہم نے دیکھی ہیں خدیجہ فیروز الدین کی کتاب لائف اینڈ ورکس آف دی السٹریس خوشحال خان خٹک، جو ان کا پی ایچ ڈی تھیسس ہے، جو خدیجہ فیروز الدین نے علامہ اقبال کے کہنے پر 1940 میں مکمل کیا تھا۔ علامہ اقبال نے اپنی مشہور کتاب جاوید نامہ میں خوشحال خان خٹک کے بارے میں یوں کہا ہے: خوش سرود آن شاعر افغان شناس، آن کے بیند باز گوید بے ہراس۔ وہ خوش گفتار خوبصورت شاعری کرنے والا افغان شناس شاعر، آن کے بیند جو وہ دیکھتا تھا، باز گوید بے ہراس وہ بغیر خوف کے کہہ دیتا تھا، آن حکیم ملت افغانیاں وہ افغان ملت کا حکیم تھا، آن طبیب علت افغانیاں وہ افغان قوم کی بیماریوں کا طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، راز قوم دید و بے باکانہ گفت، اس نے قوم کا راز دیکھ لیا تھا اور بے باکی سے اس کا اظہار کیا، حرف حق با شوخی رندانہ گفت، اس نے حرف حق کی بات رندانہ شوخی سے کہی۔ اشترے باید اگر افغان حر، علامہ کہتے ہیں کہ اگر آزاد منش افغان کو کہیں اونٹ نظر آ جائے، بائرا کو ساز و با انبار در، اور وہ اونٹ ساز و سامان سے موتیوں سے بھرا ہوا ہو، ہمت دو نشز آن انبار در، تو افغان کی ہمت ایسی ہوگی کہ وہ اس موتیوں کے انبار سے میشوت خوشنود باز زنگ شتر، وہ اگر اونٹ کی گھنٹی حاصل کر لے تو وہ اس سے خوش ہو جائے گا اور وہ موتیوں کا انبار چھوڑ دے گا۔ یہ خوشحال خان خٹک کی نظم ہے، ان کے کچھ شعر ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ پشپتک پنزوس برخ اخیاران دی، پداہمر کے لس برخ غازیان دی، درس جہان بنا پوہو سرڈک دے، ولیزیات کپکے اگور افغان دی، اخیاران یگان یگان پہ ہر مقام شتا، چہ کسرت یہ دے پہ ملک تا خراسان دی، چہ داخل پہ جمع خرس ندی پدا کے ہغواڑا جٹ ہند کی دا ہندوستان دی۔ یہ جو نظم ہے جاوید نامہ میں علامہ اقبال کی، یہ خوشحال خان خٹک کے ایک بیٹے نے جب مرثیہ لکھا تھا، بہت سارے بیٹوں نے ان کے مرثیے لکھے، خان خانان و قدوہ افغان، آن حکیم سر خرد مندان، جو عقل مند لوگوں کا سر تھا، یعنی کہ ٹاپ تھا، سٹار تھا، کب ہفتاد تو 8 سال شدہ، جب اس کی عمر 78 سال کی ہوئی، چون الف بود ہم چو دال شدہ، وہ الف کی طرح سیدھا تھا لیکن دال کی طرح جھک گیا، روز آدین بود چون ز جہان، رفت و مان دیم ماہ بآہ فغان، وہ جمعرات کے دن اس دنیا سے رخصت ہوا اور مجھے آہ و فغان کے لیے چھوڑ دیا، غرہ ماں مہر بود آن ہوت، کہ بلب میں نہادا مہر سکوت، ہست و ہشتم ربی آخر بود، کہ امین پاک جہاں او بربود، چون ز تاریخ فوت خان جستم، خبرم شد ز ما رفت زین جہان پدرم۔ علامہ اقبال نے خوشحال خان خٹک کے حوالے سے بہت زیادہ لکھا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک ریسرچ پیپر جو اسلامک کلچر حیدرآباد دکن میں 1927 میں 1927 میں چھپا، جس کا ٹائٹل تھا خوشحال خان خٹک دا واریر افغان پوئٹ، اس کے کچھ یہ دیکھیں: He was a versatile mind and wrote on various subjects such as poetry, philosophy, ethics, medicine and his own autobiography.
which was unfortunately lost. His poetry, the major portion of which was written in India, and during his struggle with Mughals, breathes the spirit of early Arabian poetry. We find in it the same simplicity and directness of expression, the same love of freedom and war, and the same criticism of life. اور یہ علامہ اقبال کی مشہور نظم تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، مغل سے کسی طرح کمتر نہیں کوہستان کا یہ بچہ ارجمن، کہوں تجھ سے اے ہم نشین دل کی بات، وہ مدفن ہے خوشحال خاں کو پسند، اڑا کر نہ لائے جہاں باد کوہ مغل شاہ سواروں کی گردے سمن۔ میرے کوہستان تجھے چھوڑ کے جاؤں کہاں، میرے کوہستان تجھے چھوڑ کے جاؤں کہاں، تیری چٹانوں میں ہے میرے ابو جد کی خاک، روزے ازل سے ہے تو منزل شاہین و چرخ، لال و گل سے تہی نغمہ بلبل سے پاک، تیرے خم و پیچ میں میری بہشت بریں، خاک تیری امبریں آپ تیرا تابناک، باز نہ ہوگا کبھی بندہ کبک و حمام، تیتر اور کبوتر، حفظ بدن کے لیے روح کو کر دوں ہلاک، اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، خلت انگریز یا پیرہن چاک چاک۔ حقیقت ازلی ہے رقابت اقوام، نگاہ پیر فلک میں نہ میں عزیز نہ تو، خودی میں ڈوب زمانے سے نا امید نہ ہو، کہ اس کا زخم ہے در پردہ اہتمام رفو، رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے، وہی شراب وہی ہائے ہو رہے باقی، طریق ساقی و رسم کدو بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے، کیا چرخ کجرو کیا مہر کیا ماہ، سب راہ رو ہیں وا ماندے راہ، کڑکا سکندر بجلی کی مانند، تجھ کو خبر ہے اے مرگ ناگاہ، نادر نے لوٹی دلی کی دولت۔ نادر شاہ افغان، نادر شاہ جس نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا محمد شاہ رنگیلا کے دور میں، نادر نے لوٹی دلی کی دولت، ایک ضرب شمشیر افسانہ کوتا، افغان باقی کوہسار باقی، الحکم للہ الملک للہ، حاجت سے مجبور مردان آزاد، کرتی ہے حاجت شیروں کو روبا، محرم خودی سے جس دم ہوا فقر، تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ، قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ، یہ مدرسہ یہ کھیل یہ غوغائے روا رو، اس عیش فراواں میں ہے ہر لحظہ غم نو، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کف جو، ناداں ادب و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے، اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تگ و دو، فطرت کے نوامین پہ غالب ہے ہنر مند، شام اس کی ہے مانند سحر صاحب پرتو، وہ صاحب فن چاہیے تو فن کی برکت سے، ٹپکے بدن مہر سے شبنم کی طرح ذو، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ، اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک ہے جس کے تصور میں فقط بزم شبانہ، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آواز تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ، رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان، تو بھی اے فرزند کوہستان اپنی خودی پہچان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز،
موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ یہ خوشحال خان خٹک کے شعر کا ڈائریکٹ ترجمہ ہے۔ تخم شتا ہم زمکا ہم قلبلرے تیارا، ہر اسباب دے جوڑ دے ولے نکڑے کار دا کر۔ تخم بھی ہے، زمین بھی ہے، کیاری بھی تمہاری تیار ہے، ہر اسباب دے جوڑ دے، سب سبب تیرے بنے ہوئے ہیں، ولے نکڑے کار دا کر، کیوں تم کاشتکاری کا کام نہیں کرتے۔ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا افغان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ اونچی جس کی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا ہے، جس کی ہوائیں تند نہیں ہیں وہ کیسا طوفان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ، اس بندے کی دہقانی پر سلطانی قربان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ تیری بے علمی نے رکھ لی ہے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، اپنی خودی پہچان او غافل۔ زاغ کہتا ہے نہایت بدنما ہے تیرے پر، شب پرک کہتی ہے تجھ کو کور چشم و بے ہنر۔ شب پرک چمگادڑ کو کہتے ہیں، جس طرح کے سادی شیرازی کا شعر ہے۔ گر نہ بینت بروز شب پرا چشم، شب پرا چشم، شب پرک کو یعنی چمگادڑ کو نظر نہیں آتا تو اس میں سورج کا کیا قصور۔ شب پرک کہتی ہے تجھ کو کور چشم و بے ہنر، لیکن اے شہباز یہ مرغان صحرا کے اچھوت ہیں فضائے نیل گوں کے پیچ و خم سے بے خبر، ان کو کیا معلوم اس طائر کے احوال و مقام، روح ہے جس کی دم پرواز سرتاپا نظر۔ عشق تینت میں فرومایا نہیں مثل ہوس، پر شہباز سے ممکن نہیں پرواز مگس۔ یوں بھی دستور گلستان کو بدل سکتے ہیں کہ نشے من ہو انا دل پہ گراں مثل قفس۔ سفر آمادہ نہیں منتظر بانگ رحیل، ہے کہاں قافلہ موج کو پروائے جرس۔ گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ پرورش دل کی اگر مد نظر ہے تجھ کو، مرد مومن کی نگاہ غلط انداز ہے بس۔ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کار۔ اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح تو رانا غزال تاتاری۔ عجب نہیں ہے اگر اس کا سوز ہے ہما سوز، کہ نیستاں کے لیے بس ہے ایک چنگاری۔ خدا نے اس کو دیا ہے شکوہ سلطانی، کہ اس کے فقر میں ہے حیدری و کراری۔ جس کے پرتو سے منور رہی تیری شب دوش، پھر بھی ہو سکتا ہے روشن وہ چراغ خاموش۔ مرد بے حوصلہ کرتا ہے زمانے کا گلہ، بندہ حر کے لیے نشتر تقدیر ہے نوش۔ نہیں ہنگامہ پیکار کے لائق وہ جوان، جو ہوا نالے مرغان سحر سے مدہوش۔ مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، اور ایار ہیں یورپ کے شکر پار۔ لا دینی و لاطینی کس پیچ میں الجھا تو، دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الہو۔ سیاد معانی کو یورپ سے ہے نومیدی، دلکش ہے فضا لیکن ہے نافن تمام آہو۔ ہے اشک سحرگاہی تقویم خودی مشکل، یہ لالے پیکانی خوشتر ہے کنارے جو۔ سیاد ہے کافر کا نخچیر ہے مومن کا، یہ دیر کہن یعنی بت خانہ رنگ بو۔ اے شیخ امیروں کو مسجد سے نکلوا دے، ہے ان کی نمازوں سے محراب ترش ابرو۔ مجھ کو تو یہ دنیا نظر آتی ہے دگرگوں، معلوم نہیں دیکھتی ہے تیری نظر کیا۔ ہر سینے میں ایک صبح قیامت ہے نمودار، افکار جوانوں کے ہوئے زیر و زبر کیا۔ کر سکتی ہے معرکہ جینے کی تلافی، اے پیر حرم تیری مناجات سحر کیا۔ ممکن نہیں تخلیق خودی خان کہوں سے، اس شعلہ نم خوردہ سے ٹوٹے گا شرر کیا۔ ہے جرت رندانہ ہر عشق ہے روباہی، بازو ہے کبھی جس کا وہ عشق ید الہی۔ جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے، اے وائت ناسانی ناپید ہے وہ راہی۔
وحشت نہ سمجھ اس کو اے مرد کے میدانی، کوہسار کی خلوت ہے تعلیم خدا گاہی، دنیا ہے روایاتی عقبی ہے مناجاتی، درباز دو عالم رائی است شہنشاہی، آدم کا ضمیر اس کی حقیقت پہ ہے شاہد، مشکل نہیں اے سالک راہ علم فقیری، فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے لائق، پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری، خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی، ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری، افرنگ خود بے خبرت کرد وگرنہ، اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری، تو بشارت دینے والا اور تو خبر، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی، جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ مند، اس فقر میں باقی ہے ابھی بوئے گدائی، اس دور میں بھی مرد خدا کو ہے جو معجزہ پربت کو بنا سکتا ہے رائی، در مارکہ بے سوز تو ذوق نتواں یافت، اے بندہ مومن تو کجائی تو کجائی، خورشید سرا پردہ مشرق سے نکل کر پہناؤ میرے کوہسار کو ملبوس حنائی۔ یہ خوشحال خان خٹک کے شعر اسی طرح ہیں، د بہلول و د شیر شاہ خبر آورم چ پہند کے پختانو بدشہان، آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین، ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی، وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگیں، تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خام حق نے تیری جبیں، یہ نیل گوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں، ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں، بالائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسماں، زیر پر آ گیا تو یہی آسماں زمین۔ یہ نکتہ خوب کہا شیر شاہ سوری نے، فرید خان شیر شاہ سوری نے 1535 سے 1540 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ یہ نکتہ خوب کہا شیر شاہ سوری نے کہ امتیاز قبائل تمام ترخواری، عزیز ہے انہیں نام وزیری و محسود، ابھی یہ خلت افغانیت سے ہیں آری، ہزار پارہ ہے کوہسار کی مسلمانی، کہ ہر قبیلہ ہے اپنے بتوں کا زناری، وہی حرم ہے وہی اعتبار لات و منات، خدا نصیب کرے تجھ کو ضربت کاری، نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد پہچانے، نگاہ وہ ہے کہ محتاج مہر و ماہ نہیں، فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن، قدم اٹھا یہ مقام انتہائے راہ نہیں، کھلے ہیں سب کے لیے غریبوں کے میخانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں، سنیں گے میری صدا خانزاد گانے کبیر، گلیم پوش ہوں میں صاحب کلاہ نہیں۔ یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، دنیا میں محاسب ہے تہذیب فسونگر کا، ہے اس کی فقیری میں سرمایہ سلطانی، یہ حسن و لطافت کیوں وہ قوت و شوکت کیوں، بلبل چمنستانی شہباز بیابانی، اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی، صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا، تلوار ہے تیزی میں صحبائے مسلمانی۔